نکالے نہیں, آدھوں کی شرم نال نکل آئی. وجہ کیا ہے کہ ہمیں پوری قوم کو ہمیں کوئی علم کا ذائقہ ملا ہی نہیں, سیکھنے کا ذائقہ ملا ہی نہیں. کسی نے استاد کا کام علم دینا نہیں ہے, صرف استاد کا کام علم کی پیاس جگانا بھی ہے, تمنا جگانا بھی ہے کہ بیٹے سرچ کرو, ڈھونڈو, ریسرچ کرو, کتابیں کھولو, گوگل سے سرچ کر لو, یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ لو. آج کے اس ماڈرن زمانے میں اگر آج بھی کوئی کچھ شناس نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بدقسمتی. انفارمیشن کی انتہا ہے. میں بڑی ایسی چیزیں جو باہر ہو رہی تھی کیسے منگواتا تھا, سلیپر آرٹ ہوئے کی, ہزاروں روپے کی, ڈالرز کی پڑتی تھی. اب یار ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ ہزاروں پڑے ہوئے ہیں. آپ فائدہ اٹھانا چاہیں, کسی چیز کو سننا چاہیں, سننا شروع کر دیں. کوئی ریسرچ کرنا شروع کر دیجیے, آپ وہ ریسرچ پہ حیران ہوں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بلٹ کا سائز یہ ہو, سامنے یہ ہو تو کتنا بڑا چھید ہوتا ہے. ریسرچ پڑھی ہوئی ہے, کبھی یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھیں آپ, کبھی ریسرچ ڈھونڈ کے دیکھیں کہ اینیملز میں فلانے اینیملز کی اسپیشیز اور انسان کتنی ہے. پریشان ہو جائیں گے آپ. نئی ریسرچ جینیٹکس میں کیا آ رہی ہے, پریشان ہو جائیں گے, گوگل آپ کو جواب دے دے گا. تو آج کے زمانے میں لازم ہے کہ خدا را اپنے اندر ڈھونڈیے, ٹرینڈز کو فالو نہ کیجیے. وہ ٹرینڈز جو پہلے سے چل رہے ہیں, نیا ٹرینڈ بنائیے. میں جب اس کام میں آیا پبلک اسپیکنگ میں, تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا, ہمارے جتنے ٹرینر تھے وہ باتیں اتنی بڑی کرتے تھے, اپنے دلوں کے مکھی چوئی جتنے تھے بالکل چھوٹے چھوٹے. وہ بیچارے ان کو ڈر ہوتا تھا کہ ہمارا کانٹینٹ, ہمارا نالج, ہماری چیزیں کوئی چھین نہ لے, کوئی چوری نہ کر لے, نوٹس دے دیں, مٹیریل نہیں دینا, ویڈیو نہیں بنانا. مجھے سمجھ آ گیا, آئیڈیا مجھے مل گیا, کریٹیوٹی میرے پاس تھی. میں نے سوچا یار میرے لیکچرز ہوں گے انٹرنیٹ میں ہوں گے, وہ سارے کے سارے لیکچر اتنے وائرل ہوئے کہ میں یقین کرے کوئی 2-4 برے اعظم میں نے بھی دیکھنی ہے, وہ کہیں کیوں لوگ مل جاتے ہیں کہ یہ لیکچر سنے ہوئے. اب کریٹیوٹی کیا ہے, زمانہ علم کی قید کا نہیں رہا. پیاسا علم اپنا لے لیتا ہے, تلاش کرنے والا اپنے حصے کا علم لے لیتا ہے. لیکن اگر تلاش ہی نہیں ہے, پیاس نہیں ہے, وہ کہا جاتا ہے گھوڑا پانی نہ پینا چاہے 10 بندے نہیں پلا سکتے اس کو, لیکن اگر وہ پینا چاہے 10 بندے روک بھی نہیں سکتے. اپنی پیاس ڈھونڈو بھائی, اپنی تلاش ڈھونڈو. وہ کیا چیز ہے جو آپ کی ڈرائیونگ فورس بن رہی ہے, جو آپ کو آگے لے کے جا رہی ہے. ہمارے عیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا مسئلہ پڑھائی لکھائی کی کمی نہیں ہے. پچھلے 20-25 سالوں میں جتنا اسکول کھلا نا پاکستان میں, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا کھلا. ذرا جا کے ڈھونڈیں, ایک فرینچائز کی 700 برانچیں کھلی ہوئی, اتنے اسکول کھل گئے. یونیورسٹیاں 188 کراس کر چکی ہیں, کالجز کتنے ہیں, ہزاروں پی ایچ ڈی پروفیسرز ہیں. عیدی صاحب کہتے تھے پاکستان کا مسئلہ پڑھائی لکھائی کی کمی نہیں ہے, پاکستان کا مسئلہ پڑھے لکھے جاہل ہے, جو پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اپنے آپ سے آشنا نہیں ہوتے, جو اپنے آپ کو جانتے نہیں ہوتے, جو فائدہ نہیں دے سکتے. بھائی جو جتنا پڑھا لکھا ہے اتنا فائدہ مند ہونا چاہیے نا, لیکن آپ دیکھ لیجیے جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے اپنے اندر سے, اس کا حوصلہ اتنا کم ہوتا ہے, وہ رسک ٹیکر نہیں ہوتا. کہتے نہیں بزنس اسٹڈیز کو پڑھنے والے بزنس نہیں کر سکتے. کسی نے کسی سیٹ سے پوچھا MBA کی کلاس میں, سچا واقعہ, سیٹ کا نام نہیں لوں گا, اس سے پوچھا کہ جی سیٹ صاحب آپ کتنے پڑھے لکھے. ارب پتی تھا, پاکستان ہمارا اسٹیٹ بینک اس سے قرضے اس سے لیتا تھا, ڈاکٹر صاحب اس سے قرضے لیتا تھا اسٹیٹ بینک. اس سے پوچھا سیٹ صاحب آپ کتنے پڑھے لکھے, MBA کے اسٹوڈنٹ